کشمیر ہو گیا، افغانستان ہو گیا، یہ ایسی دکانیں تھی، ٹھیک ہے، کہ جس بھی ملک کو پیسے چاہیے ہوتے تھے، ڈالر چاہیے ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ ان معصوموں کو قتل کرتے تھے، ٹھیک ہے، افغانستان کو یا کشمیر کو، ٹھیک ہے، بمباری کر دی یا فوج کے ذریعے ان کے بندے بیچارے معصوموں کو مار دیا، اور پھر کوئی بھی ملک، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے امریکہ ہو، کوئی بھی ملک جس کو ڈالر کی ضرورت تھی، وہ آگے کبھی کشمیر پہ بمباری کرتا تھا، کبھی افغانستان پہ بمباری کرتا تھا، اور ان کو ڈالر یونائٹڈ نیشن سے مل جاتے تھے کہ جی ٹھیک ہے جی، دہشت گردوں کے خلاف جی یہ بڑی کارروائیاں کر رہے ہیں، ان کو پیسے مل رہے ہیں۔ تو یہ دکانیں چلتی رہیں، لیکن کشمیر کی دکان بند ہو گئی، ٹھیک ہے۔ افغانستان کی دکان جو تھی وہ بھی طالبان نے بند کر دی۔ وہ جو جھنڈا تھا، وہ جو 3 رنگ کا جھنڈا تھا، وہ انہوں نے افغانستان سے نکال دیا۔ جو امریکہ کی دکان تھی، اصل میں جو دکان تھی افغانستان میں، وہ امریکہ کی دکان تھی، اور وہ بہت بڑے لیول کی دکان تھی، ٹھیک ہے۔ اس پہ بڑے ڈالر جمع ہوئے، کیونکہ ہمارے بہت سارے پٹھان اس میں مارے گئے ہیں، ٹھیک ہے، بے گناہ بے قصور لوگ، ٹھیک۔ اب جو ہے یہ دکان اب کہیں پہ بھی نہیں ہے، نہ افغانستان میں کوئی دکان چل رہی ہے، ٹھیک ہے جی، بڑے لیول پہ، نہ کشمیر میں چل رہی ہے۔ اب امریکہ جو ہے وہ اس دکان کو ایک تھیلے میں ڈال کے گھوم رہے اور جگہ ڈھونڈ رہے کہ میں یہ دکان کہاں کھولوں۔ اور ہمارے خیبر پختونخوا والے نکموں، میرے بھائیوں، عقل کر لو، عقل۔ تم جان بوجھ کے اس دکان کو اپنے خیبر پختونخوا میں لگانا چاہتے ہو کہ ٹھیک ہے جی، خیبر پختونخوا میں یہ دکان لگاؤ، جب امریکہ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی ہمارے پٹھان مریں گے، جب انڈیا کو پیسوں کی ضرورت ہوگی ہمارے پٹھان مریں گے، جب افغانستان کو ضرورت ہوگی ہمارے خیبر پختونخوا کے پٹھان مریں گے، جس بھی علاقے کو پیسوں کی ضرورت ہوگی خیبر پختونخوا پہ حملہ ہوگا، اور وہاں پہ جی ان کو ڈالر ملے گا۔ تو یہ دکان تو میں کھلنے دوں گا نہیں۔ آپ لوگوں نے یہ جو علی امین گنڈا پور کو اپنے اوپر مسلط کیا، علی امین گنڈا پور اس بندے کا بیٹا ہے جس نے خیبر پختونخوا میں فوجی آپریشن کیے، ٹھیک ہے، جس نے تمہارے پٹھانوں کو قتل کیا، وہ امین اللہ گنڈا پور ہے، جو کہ اس علی امین گنڈا پور کا باپ ہے، جو کہ مشرف کا ٹٹو تھا۔ تو تمہیں ہسٹری پڑھنی چاہیے، اصل میں تم ہسٹری نہیں پڑھتے ہو یار، یہ تم میں بڑی غلط بات ہے۔ کتابوں کو پڑھا کرو، اور بندے کوئی بھی تم پہ آ کے حکومت کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے بارے میں تمہیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ کیا یہ جو منہ سے تو یہ میٹھا ہے، لیکن میرے بیک پہ یہ میرے لیے کیا منصوبہ بنا کے رکھا ہے اس نے؟ کیا یہ مجھے ترقی دینا چاہتا ہے یا مجھے برباد کرنا چاہتا ہے؟ دیکھو، جب تک میں ہوں، میں تو بھائی صاحب آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھاؤں گا، کیونکہ آپ میرے بھائی ہو، ٹھیک ہے، میں خود پٹھان ہوں، تو میں پٹھان کا درد سمجھ سکتا ہوں، اور میں یہ جو دہشت گردی کی دکان ہے یہ خیبر پختونخوا میں لگنے نہیں دوں گا، اور اس کے لیے آپ لوگوں نے خود خیبر پختونخوا میں نکلنا ہے اور فوج کو وہاں پہ لانا ہے۔ جب تک فوج ہے یہ دکانیں نہیں چلیں گی، ٹھیک ہے۔ جس دن تم لوگوں نے فوج کو نکالا، دیکھو یار، تمہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر فوج تم سے ہٹ رہی ہے، پیچھے جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج تمہارے جذبات کی قدر کرتی ہے، تمہاری احساسات کی قدر کرتی ہے۔ تو جان بوجھ کر فوج کو مت ہٹاؤ۔ فوج کو تم سیلری، تنخواہیں دے رہے ہو، تمہارے ٹیکسز سے اسی فوج کو تنخواہیں جا رہی ہیں جو تمہاری چوکیدار ہے، ٹھیک ہے۔ تم جان بوجھ کر انہیں وہاں سے نکال رہے ہو، تو تنخواہ بھی دے رہے ہو، اوپر سے انہیں بولتے ہو کہ مجھ پہ ڈیوٹی بھی نہ کرو۔ تو یہ جو غلط فہمیاں تمہارے اندر علی امین گنڈا پور نے ڈالی ہیں، یا پولیس کو ساتھ میں ملا کے وہ تمہارے صوبے کو برباد کرنا چاہتے ہیں، امریکہ کی دکان، دہشت گردی کی دکان تمہارے خیبر پختونخوا میں کھولنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف سارے خیبر پختونخوا والے اٹھو اور آواز اٹھاؤ، کیونکہ پنجاب میں امن کیوں ہے؟ ہر جگہ پہ آپ کو فوج نظر آئے گی۔ پنجاب کی جہاں جہاں چھاونیاں ہیں وہاں پہ پنجابیوں کے اپنے پلاٹ ہیں، اپنی زمینوں پر وہ دوسری چھت پہ کمرہ نہیں بنا سکتے۔